دیو نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے۔ میرا نام وجاہت حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عریبین نائٹ دی انفولڈ اسٹوریز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور اوپر دیا گیا بیل بٹن اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ تو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں ماہی گیر کی کہانی۔ اس کہانی سے پہلے آپ 3 کہانیاں 3 بوڑھوں کی سن چکے ہیں کہ ان پر کیا حالات گزرے، کس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور کیسے جنوں کے بادشاہ نے ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور تاجر کی جان بخش دی۔ اب ماہی گیر کی کہانی۔ ماہی گیر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ ماہی گیر یعنی مچھیرا، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے کو، یعنی انگریزی میں جس کو فشر مین کہتے ہیں، وہ ماہی گیر کہلاتا ہے اردو میں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ماہی گیر تھا اور وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی 1 بیوی اور 3 اولادیں تھیں اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا روز کا معمول یہ تھا کہ وہ صرف 4 بار پانی میں جال ڈالتا۔ اگر اس میں مچھلیاں آ جاتی تو وہ انہیں شہر لے جا کر بیچ دیتا، اگر نہ آتی تو 5ویں بار وہ جال نہیں ڈالتا تھا۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن جال ٹس سے مس نہ ہوا، یعنی وہ اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ جال ہل نہ پایا۔ تب وہ خشکی سے کنارے پر آیا اور وہاں ایک کھونٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں غوطہ مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کر ہی چھوڑا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا۔ اپنے کپڑے پہنے لیکن جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر کو بہت افسوس ہوا۔ بہرحال اس نے گدھے کو جال سے باہر نکالا، جال کو نچوڑا اور اسے پھر سے سمندر میں پھیلا دیا۔ جب جال پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری ہو گیا اور پہلے سے زیادہ پھنس گیا، وہ سمجھا کہ شاید اس میں مچھلی آ گئی ہے۔ اس نے جال کو باندھا اور کپڑے اتارے اور پانی میں اترا اور غوطہ لگایا یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑا سا مٹکا اٹکا ہوا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی غمگین ہوا۔ اس نے وہ مٹکا پھینک دیا اور جال کو نچوڑا اور اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی اور تیسری بار سمندر کی طرف گیا اور جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹھیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئیں۔ اس پر ماہی گیر کو بہت غصہ آیا اور وہ رونے لگا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے شکایت کی کہ تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی بھی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو جال ڈال چکا ہوں اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچنا چاہا تو وہ نہ کھینچا کیونکہ جال پانی کی تہہ میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں ایک بھری ہوئی پیتل کی پیلی پتیلی نکلی اور اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر شیشے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام اچھے مل جائیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے کے لیے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور شیشے پر مارنے لگا یہاں تک کہ اسے لٹیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ اب وہ لٹیا کو ہلانے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا تھا۔ جب سب کا سب دھواں
نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس دیو کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین پر۔ اس کا سر بہت بڑا تھا، ہاتھ سینگوں کی طرح تھے، پاؤں لمبے لمبے، منہ غار کی طرح، دانت پتھروں کے سے، نتنے لوٹوں کے سے، آنکھیں ایسی جیسے دو کالے چراغ، چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے دانت بجنے لگے اور اس کا گلا خشک ہو گیا اور اسے اب کچھ نہ سوچتا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، سلیمان نبی اور اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کے مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ اے ماہی گیر، میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا اے دیوؤں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی گہرائی سے باہر نکالا ہے، اس سے چھٹکارا دیا ہے، تجھے میں خشکی پر لے آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اب اگر کچھ کہنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح سے تجھے قتل کرو۔ ماہی گیر نے پوچھا کہ بھئی تو آخر کس گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے مجھے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہہ، کیا ہے تیرا قصہ، مگر ذرا اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ دیو نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ پھینک آئیں۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو مجھے نکالے گا اس کے لیے دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس طرح 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غمناک ہوا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب اگر کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ وہ ہے کون اور کون سی اور کیسی موت مرنا چاہتا ہے۔ اور اب دیکھ، تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بے مارے نہیں چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے۔ دیو نے کہا کہ اس رہائی دینے کی وجہ سے ہی تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیوؤں کے سردار، یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس بھلائی کا بدلہ مجھے برائی سے دے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بس، اب زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہی گیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان، خدا نے مجھے پوری سمجھ دی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اس کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ وہ مکر اور بدذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے دیو سے کہا کہ کیا تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان کے پاس تھا اور جو ان کی انگوٹھی پر کندہ تھا، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے۔
اس نے کہا اچھا، مگر جو ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا اور کہا کہ پوچھ، مگر اختصار کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کیا تو ہی اس لٹیا کے اندر تھا، حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے اور نہ پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اس کے اندر آ گیا بھائی؟ دیو نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر ہی تھا؟ ماہی گیر نے کہا کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جنبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ لٹیا میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہی گیر آگے بڑھا اور سیسے کی مہر شدہ ڈانٹ لے کر لٹیا کے منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کر کہا، مانگ کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو اسی سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا، اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے، جو کوئی اس کو نکالے گا اس سے وہ کہے گا کہ مانگ کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو بند پایا اور کوشش کے باوجود باہر نہ نکل سکا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ماہی گیر نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ دیو کہنے لگا کہ اے ماہی گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے سب سے زیادہ رذیل اور ناپاک اور کمینے، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہی گیر لٹیا کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا کہ ہائے ہائے، یہ تو کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا ہاں ہاں، وہ خبیث گڑگڑانے لگا اور خوشامد کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا، اور اگر تو 1800 سال اور اس میں رہے گا تبھی تجھے رہنے دوں گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اب میں تجھ سے ہرگز نہ کہوں گا کہ مجھے زندہ رہنے دے، خدا تجھے سلامت رکھے اور مجھے قتل نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے قتل کر ڈالے اور تو میری بات نہ مانے اور میرے ساتھ بے وفائی کرے۔ اب خدا نے مجھے تیرے اوپر قابو دے دیا ہے، اب میں تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اے مردود، میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوحان حکیم کی۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوحان حکیم کون ہیں اور ان کا قصہ کیا ہے؟ تو دوستو، یونان کا بادشاہ اور دوحان حکیم، اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔